السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں بچوں؟ آئیے تھوڑا اللہ اس کے رسول کا ذکر کریں۔ میں مخاطب ہوں چھٹی سے لے کے 8ویں کلاس کے بچوں سے۔ کافی دن ہو گئے ہماری آپ کی ملاقات کو۔ آئیے آن لائن ہی ملاقات کر لیں، ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی کی والہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حمد اللہ کی تعریف کو کہتے ہیں۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں ثنا سبحانک اللہم، ثنا معنی ہی اللہ کی تعریف ہوتا ہے، حمد معنی بھی اللہ کی تعریف ہوتا ہے۔ تو اب اللہ کی تعریف ہر مخلوق اپنے اپنے انداز میں کرتی ہے، تو ہم بھی اللہ کی تعریف اپنے انداز میں کریں۔ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، ساری مخلوق میں افضل انسان کو اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، تو انسان پر بھی لازم ہے، ذمہ داری ہے کہ ساری مخلوق سے اچھی تعریف اللہ کی کرے۔ اور واقعی ساری مخلوق سے، سارے انسانوں سے، ساری کائنات سے، سارے انبیاء کرام سے اچھی تعریف اللہ رب العزت کی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اور حضور کی تعریف ساری دنیا میں سب سے زیادہ ہوئی ہے۔ معلوم ہوا کہ جو اللہ کی تعریف جتنی زیادہ کرے گا، اس بندے کی دنیا میں تعریف اتنی زیادہ ہی ہوگی۔ تو آئیے اللہ کی تعریف کریں۔ اللہ وہ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ اللہ وہ ہے جس نے ہمیں ماں باپ کی شفقت عطا فرمائی، ماں باپ جیسی ہستی عطا فرمائی۔ اللہ وہ ہے جس نے کھانے کے لیے اللہ نے رزق دیا۔ اللہ وہ ہے جس نے پینے کے لیے پانی، دودھ اور شربت جیسی چیزیں عطا فرمائیں۔ اللہ وہ ہے جس نے دل لگانے کے لیے ماں باپ کو اولاد عطا فرمائی۔ اللہ وہ ہے جس نے رہنے کے لیے گھر عطا کیا۔ اللہ وہ ہے جس نے ہمیں بندگی بخشی اپنی۔ اللہ وہ ہے جس نے ساری کائنات سے افضل مخلوق رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی اللہ نے ہم کو عطا فرمائی۔ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ساری کائنات کا خالق میرا رب ہے، ساری کائنات کو پالنے والا میرا رب ہے، ساری کائنات کا مالک اللہ ہے۔ تو اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرما کر مصطفیٰ کو عطا فرما دیا۔ یہ تو اللہ کی مختصر سی تعریف ہماری اوقات کے لائق، ورنہ اس کی شان تو یہ ہے کہ کما حقہ اس کی تعریف نہ کوئی کر سکا ہے، نہ قیامت تک کوئی کر سکتا ہے۔ تو آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعریف تھوڑی سی کر لیں۔ حضور کی تعریف کو کہتے ہیں نعت۔ حضور کی تعریف کو نعت کہا جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہم اپنی اوقات کے لائق کر لیں، ورنہ حضور کی تعریف بھی اللہ نے بہت فرمائی ہے۔ مکان عرش ان کا، حضور کا مکان عرش ہے۔ فلک فرش ان کا، فلک یعنی آسمان آقا کے چلنے کی جگہ ہے۔ ملک خادمان سرائے محمد، ملک معنی فرشتے، فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے خادم ہیں۔ اور آگے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، یعنی ساری کائنات اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہے، لیکن خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ساری کائنات اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہے اور اللہ حضور کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا، اپنی امت کی بخشش کراؤں گا اللہ سے، اور تب تک سر کو سجدے سے نہ اٹھاؤں گا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ میری گنہگار امت کو بخش نہ دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو دو عالم اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ حضور کی رضا چاہتا ہے۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی 2 اشعار کے اندر تعریف ہم نے کر کے کی تاکہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہو جائے۔ آئیے سبق پڑھ لیں۔ اب آج کا سبق ہے، پیج نمبر 10 ہے، کتاب ہے دینی نصاب، درجہ 8 ہے، پیج نمبر 10۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دہریہ سے مناظرہ۔ دہریہ اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی ذات کا انکار کرتا ہو، یعنی اللہ کو نہ مانتا ہو۔ اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات گرامی ہے کہ اس دہریے سے ایسا مناظرہ کہتے ہیں بحث کرنا، مباحثہ کرنا، یعنی اس سے اپنے رب کی ذات کو منوا لینا۔ امام اعظم کا یہ عظیم کارنامہ تھا۔ عزیز بچوں، ہمارے امام یاد رہے، شریعت کے 4 امام ہیں۔ شریعت کے مطلب مسائل کے طور پر، عقائد کے امام جو ہیں وہ بھی 4 ہیں، لیکن عقائد کے امام 2 ہیں، وہ یہاں بحث نہیں ہے۔ شریعت کے امام 4 ہیں اور چاروں کا مسلک برحق ہے، اور چاروں کے نام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام ان کا نعمان بن ثابت ہے، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد بن حنبل، اور چاروں امام میں افضل جو ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔
ان کی ذات پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت امام شافعی درس حدیث سیکھنے جاتے تھے۔ جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قبر پہ حاضر ہوتے تھے، کافی دیر تک کھڑے رہتے تھے۔ تو آپ کے مریدین نے، آپ کے معتقدین نے ایک دن پوچھا، اے امام شافعی، ان کی قبر پر آپ کھڑے ہو کر کیا کرتے ہیں اتنی دیر؟ تو آپ فرماتے ہیں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں جلوہ گر تھے تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر درس حدیث سیکھتا تھا، ان سے مسائل سیکھتا تھا۔ اب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی قبر پہ آتا ہوں، اور قبر پہ بھی آنے کے بعد میں جب کھڑا ہوتا ہوں تو جیسا درس مجھے ان کی زندگی میں حاصل ہوتا تھا، ان کی قبر سے وہی فیض حاصل ہوتا ہے، اور ان کی روح مجھے درس حدیث سکھاتی ہے۔ سبحان اللہ! یہ حضرت امام اعظم، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ جو امام اعظم کی تقلید کرتا ہے وہ حنفی کہلاتا ہے، جو امام شافعی کی تقلید کرتا ہے وہ شافعی کہلاتا ہے، جو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرتا ہے وہ مالکی کہلاتا ہے، اور جو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرتا ہے وہ حنبلی کہلاتا ہے۔ ہم الحمدللہ حنفی ہیں، اور بر ہند و پاک میں زیادہ مقلد سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے جاتے ہیں۔ تو آئیے کچھ ہم حضرت امام اعظم کا تذکرہ کریں، آپ کی عقل، آپ کی ذہانت، آپ کے علم کا تذکرہ کر کے دیکھیں کہ اللہ نے ان کو کیسی عقل و شعور، اور اللہ نے تبارک و تعالیٰ نے کیسا ان کو علم عطا فرمایا تھا۔ ہمارے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے بہت بڑے پیشوا ہیں۔ کیا ہیں؟ بہت بڑے پیشوا۔ پیشوا کہتے ہیں جس کے نقش قدم پر چلا ہے۔ خدا تعالیٰ نے آپ کو ایسی سمجھ، عقل و شعور عطا فرمایا تھا کہ بڑے بڑے مشکل مسائل پل بھر میں سلجھا لیا کرتے تھے، یعنی پل بھر میں، ایک پل جھپکنے سے پہلے مسئلے کا حل فرما دیا کرتے تھے۔ اور حاضر جوابی میں، حاضر جوابی کہتے ہیں کسی بات کا فوراً جواب دینا، حاضر جوابی میں ان کا کوئی جواب نہ تھا۔ درج ذیل واقعے سے، یعنی نیچے لکھے ہوئے واقعے سے ان کی خدا کی دی ہوئی ذہانت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دہریہ، یعنی اللہ کی ذات کے منکر سے مناظرہ مقرر ہوا، اور موضوع مناظرہ یہی مسئلہ تھا کہ عالم کا کوئی خالق نہیں ہے، یعنی دنیا کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، عالم کہتے ہیں دنیا کو۔ اس اہم مسئلے پر مناظرہ، اور پھر اتنے بڑے امام سے، چنانچہ میدان مناظرہ میں دوست دشمن سبھی جمع ہو گئے، یعنی تاریخ مقرر ہوئی، اور تاریخ مقرر ہوئی تو اس دن تمام دوست اور دشمن سبھی جمع ہو گئے کہ مناظرہ ہونے والا ہے۔ امام اعظم یہ ثابت کرنے والے تھے کہ اللہ کی ذات ہے، اور وہ یہ ثابت کرنے بڑا ہوا تھا کہ کوئی دنیا کا پیدا کرنے والا نہیں ہے، عالم یعنی دنیا خود ہی بنی ہے، خود ہی مٹ جاتی ہے، انسان خود ہی پیدا ہوتا ہے اور خود ہی مر جاتا ہے، اس کے بعد کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا معاذ اللہ۔ لیکن امام اعظم نے کیسا ثابت فرمایا، آپ سنیں۔ دہریہ بھی آ گیا میدان مناظرہ میں، دوست و دشمن سبھی جمع ہو گئے، اور دہریہ بھی آ گیا، مگر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ وقت مقررہ سے، جو آنے کا وقت فکس ہوا تھا، اس سے تھوڑی دیر کے بعد مجلس میں تشریف لائے۔ دہریہ نے پوچھا کہ آپ نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اس بات پہ غور کریں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کس نے؟ حضرت امام اعظم نے، کہ اگر میں دیر سے آنے کا جواب یہ دوں، ایسا نہیں کہ یہ جواب یہی ہے، فرمایا کہ اگر دیر سے آنے کا جواب میں یہ دوں کہ میں یہاں آنے سے پہلے ایک جنگل کی طرف چلا گیا تھا، وہاں ایک عجیب واقعہ نظر آیا جسے دیکھ کر میں حیرت میں آ کر وہیں کھڑا ہو گیا، اور فرمایا کہ وہ واقعہ یہ تھا کہ دریا کے کنارے ایک درخت تھا، دیکھتے ہی دیکھتے بغیر کسی کاٹے وہ درخت خود بخود کٹ کر زمین پر گر پڑا، پھر خود بخود اس درخت کے تختے تیار ہوئے، پھر ان تختوں کی خود بخود بغیر کسی بنانے والے کے ایک کشتی تیار ہوئی، اور وہ خود بخود ہی وہ کشتی بغیر کسی چلانے والے کے دریا میں چلنے لگی، اور پھر دریا کے اس طرف کے مسافروں کو اس طرف اور اس طرف کے مسافروں کو اس طرف لانے اور لے جانے لگی، اور یہاں تک کہ ہر ایک سواری سے وہی کرایہ بھی وصول کرتی تھی، یعنی نہ کوئی چلانے والا ہے نہ کوئی بنانے والا ہے، کشتی خود چلتی ہے اور خود لوگوں سے کرایہ وصول کرتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں ایسا کہوں کہ ایسا ہوا تھا تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ دہریہ نے یہ سن کر ایک قہقہا لگایا، مطلب زوردار ہنسا،
اور کہا آپ جیسا بزرگ اور امام ایسا جھوٹ بولے تعجب ہے، بھلا یہ کام کہیں خود بخود ہو سکتے ہیں؟ یعنی درخت خود بخود گر سکتا ہے کٹ کر، خود بخود تختے تیار ہو سکتے ہیں، خود بخود کشتی تیار ہو کے چل سکتی ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ کوئی ان کاموں کرنے والا نہ ہو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تو کچھ بھی کام نہیں ہے، تمہارے نزدیک تو اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے عالی شان کام خود بخود بغیر کسی کرنے والے کے تیار ہوتے ہیں۔ اب یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ باغات، یہ سینکڑوں قسم کے رنگین پھول اور شیرین پھل، یہ پہاڑ، یہ چوپائے، یہ انسان اور یہ ساری خدائی بغیر بنانے والے کے تیار ہو گئی ہے۔ اب بتاؤ، آپ نے فرمایا اس دہریے سے کہ بتاؤ اگر ایک کشتی کا بغیر کسی بنانے والے کے خود بخود بن جانا جھوٹ ہے تو سارے جہان کا بغیر بنانے والے کے بن جانا اور خود بخود پوری کائنات کا نظام چلتے رہنا اس سے بھی زیادہ جھوٹ ہے۔ دہریہ آپ کی یہ تقریر سن کر دم بخود حیرت میں آ گیا، یعنی تعجب میں پڑ گیا، اور فوراً اپنے عقیدے سے، اپنی سوچ سے، جو اس کا عقیدہ تھا کہ اللہ کی ذات ہے ہی نہیں، اس سے سچی توبہ کی اور مسلمان ہو گیا۔ بچوں، اس کائنات کا یقیناً ایک خالق ہے، خالق مانے اللہ، پیدا کرنے والا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، اور اس پیدا کرنے والے کا نام اللہ ہے۔ اور وجود باری تعالیٰ یعنی اللہ کے وجود کا انکار عقل کے بھی خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین حاصل کرنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آئیے کچھ الفاظ دیکھ لیں۔ مناظرہ مانے بحث مباحثہ، دہریہ مانے خدا کو نہ ماننے والا، خدا کی ذات کا انکار کرنے والا، لا مذہب، ہستی مانے وجود، منکر مانے انکار کرنے والا، عالم مانے جہان دنیا، دیکھیے عالم جہان یعنی دنیا، اور عالم جاننے والا، خالق پیدا کرنے والا، صدہا مانے سینکڑوں، تائب مانے توبہ کرنے والا، دم بخود ہونا، چپ کا چپ ہو جانا، خاموش ہو جانا، یعنی انسان سے کسی بات کا جواب نہ بن پڑنا۔ یہ تو آج کا سبق ہو گیا، امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر بھی سمجھ میں نہیں آئے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو غور سے پڑھیں اور سنیں، کتاب آپ لوگوں کے پاس ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے بیٹا، آپ لوگوں سے بات کرنا یہ تھی کہ الحمدللہ اللہ نے ہم پہ بڑا کرم فرمایا ہے، ہمیں ایمان جیسی دولت عطا فرمائی ہے، اور مسلمان الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنا رحم دل ہوتا ہے، اتنا شفیق ہوتا ہے، شفقت کرنے والا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم زمانے کے رنگ میں نہ رنگیں، بلکہ اپنے مذہب کی تعلیمات کو اپنے ذہن، دل اور دماغ میں بٹھائیں، اور احکام شریعت، احکام قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ، بہت زیادہ عزت کریں۔ سوچیں ان کا وہ ہمارے دنیا میں آنے کا ذریعہ ہیں، وہ خود بھوکے رہ کر کے ہمیں کھلاتے تھے، وہ خود کم تر پہن کے ہمیں اچھا پہناتے ہیں، ہماری خوشی کے لیے وہ خود غم برداشت کر لیتے ہیں۔ تو ہم پر لازم ہے ان کا ادب کریں، بڑوں کا ادب کریں، بڑوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آئیں، جو مسلمان سامنے آئے اس کو فوراً سلام کریں، حیا اور پردے کا ہماری بچیاں خیال رکھیں، اور اخلاق کریمانہ میرے آقا کے سب سے اچھے اخلاق ہیں۔ اللہ خود فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب آپ کے اخلاق عظیم الشان ہیں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف قرآن نے فرمائی ہے، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر آپ کو کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ تو بیٹا آپ سے گزارش ہے اخلاق پہ زیادہ دھیان دیں، پاکی کا خیال رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں، بڑوں سے زور سے نہ بولیں، چھوٹوں پہ شفقت کریں، آخرت کو ذہن میں رکھیں، کوئی بھی عمل کریں صرف اللہ کے لیے، اور سرکار کی سچی محبت دل میں بسائیں، حضور کی سیرت کو اپنائیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو، ساری کائنات کے مسلمانوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اسکول، ہماری سوسائٹی کو خوب ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا اسکول الحمدللہ ایسے حالات میں بھی دین اور دنیاوی دونوں تعلیم کے ساتھ رواں اور دواں ہے۔ آپ لوگوں کی تعلیم کا برابر خیال ہے اسکول کو اور منتظمین کو، لہٰذا آپ پر بھی ذمہ داری ہے کہ آپ پڑھیں اور لوگوں کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کو حیا کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہر بلا پریشانی سے محفوظ رکھے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔